بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 196 پڑھیں گے اور آج کے سبق میں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 اور 161 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، قرآن پاک کا ترجمہ نہایت ہی آسان عام فہم انداز میں آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور اسی طرح قرآن پاک کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں اور عربی گرامر وغیرہ، تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم بارک وسلم وصلی علیک ما تحب وترضی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے 3 رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ 3 رنگ 2 اسلوب کے تحت ان کے اندر جو پہلا اسلوب ہے وہ ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، یعنی علامات کے ذریعے آپ پہچان کر کے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام تر جتنی بھی علامات ہیں معلم القرآن کے اندر ہم نے پڑھی ہیں، آپ کی علامات ہیں یہ اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، ایک ایک علامت کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ آپ کو مکمل ایک پلے لسٹ ملے گی، آپ اس کو لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی استفادہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے جو سرخ رنگ ہے وہ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے ہے، کالا رنگ جو ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر، وَإِن یخذلکم، اور اگر وہ چھوڑ دے تمہیں، فمن ذا الذی، پھر کون ہے وہ جو ینصرکم، تمہاری مدد کر سکے، من بعدہ، اس کے بعد، وعلی اللہ، اور اللہ پر ہی، فلیتوکل المؤمنون، پس بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو۔ وما کان لنبی، اور نہیں ہے مناسب کسی نبی کے لیے، ان یغل، کہ وہ خیانت کرے، ومن یغلل، اور جو خیانت کرے گا، یأتی بما غل، وہ لائے گا اس کو جو اس نے خیانت کی ہوگی، یوم القیامت، قیامت کے دن، ثم، پھر، توفا، پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا ہوگا، وہم لا یظلمون، حالانکہ نہیں وہ سب ظلم کیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر اپنے سبق کو اچھی طرح دہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، لکم، تم پر، وَإِن یخذلکم، اور اگر وہ چھوڑ دے تمہیں، فمن ذا الذی، پھر کون ہے وہ جو ینصرکم، تمہاری مدد کرے یا تمہاری مدد کر سکے، من بعدہ، اس کے بعد، وعلی اللہ، اور اللہ پر ہی، فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ بھروسہ کرے مومن۔ وما کان لنبی، اور نہیں ہے مناسب کسی نبی کے لیے، ان یغل، کہ وہ خیانت کرے، ومن یغلل، اور جو خیانت کرے گا، یأتی، وہ لائے گا، بما، اس کو جو غلہ، اس نے خیانت کی ہوگی، یوم القیامت، قیامت کے دن، ثم، پھر، توفا، پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا ہوگا، وہم لا یظلمون، اور حالانکہ وہ سب ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھ سکتے ہیں کہ اکیلے لفظ کا جو معنی ہے وہ کیا ہے، وہم، اور نہیں وہ، لا یظلمون، سب ظلم کیے جائیں گے، ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ اسلوب نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ اس کے اندر جو کالا رنگ ہے وہ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے جو تقریباً 65% ہے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے جو تقریباً 20% ہے، اور سرخ رنگ جو ہے یہ نئے الفاظ کے لیے، یہ مشکل الفاظ کے لیے جو تقریباً 15% ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِن یخذلکم، فمن ذا الذی، اور اگر وہ چھوڑ دے تمہیں تو پھر کون ہے وہ جو ینصرکم، تمہاری مدد کرے گا، من بعدہ، اس کے بعد، وعلی اللہ، اور اللہ پر، فلیتوکل المؤمنون، پس بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو۔ وما کان، اور نہیں ہے لائق ہو سکتا، لنبی، کسی نبی کے لیے، ان یغل، کہ وہ خیانت کرے، ومن یغلل، اور جو خیانت کرے گا، یاتی، وہ لے آئے گا وہ چیز، بما غلہ، جس میں اس نے خیانت کی ہوگی، یوم القیامت، قیامت کے دن،
ثم توفا پھر پورا بدلہ دیا جائے گا کل نفس ہر جان کو ما کسبت جو اس نے کمایا ہوگا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اس حال میں کہ وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ تو آپ یہاں پہ نیچے دیکھ سکتے ہیں قرآنی الفاظ کی اردو میں استعمال کی جو وضاحت ہے، ینصرو نصر ناصر نصرت فلیتوکل توکل متوکل، یہ جتنے بھی الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اکیلا لفظ میں آپ کے سامنے پڑھوں تو کافی ٹائم جو ہے وہ آپ کا صرف ہوگا۔ تو یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں جو 65% یعنی کالے رنگ کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے اگر آپ تھوڑا سا توجہ کے ساتھ قرآن پاک کے جو معانی ہیں ان پہ غور کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت جلد قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے۔ جو ہم اسباق پڑھتے ہیں ان کی جو مختصر تشریح ہے وہ ڈسکرپشن میں دی جاتی ہے، اس کو بھی لازمی دیکھا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔